حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت جس کو مل گئی سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت اس کو مل گئی، اور جو شخص اس نعمت سے محروم ہو گیا وہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہو گیا، اور جس محرومی کا احساس اسے زندگی بھر تڑپاتا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری تقریر کے اندر کہا تھا کہ اولاد کی اہمیت کو، اولاد کی محبت کو صرف دو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہو، دوسرا وہ شخص اولاد کی اہمیت کو، اولاد کی محبت کو سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہو لیکن بعد میں چھین لیا ہو۔ یہ دو لوگ اولاد کی اہمیت اور اولاد کی محبت سے بخوبی واقف ہیں، لہذا اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جہنم کی وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اس آگ پر، اس نار جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت دل کے ہیں، جو بہت ہی درست مزاج کے ہیں، جن کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی ہے۔ لا یعصون اللہ، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اسی کے پابند ہوتے ہیں، اسی کو بجا لاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تعلیم دی ہے، ابھارا ہے کہ تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ قرآن کریم کے اندر اولاد کو دو ناحیوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ناحیہ اولاد ایک نعمت ہے، دوسرا ناحیہ اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دشمن تک قرار دیا ہے۔ اولاد نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، بارش کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے ذریعہ سے اور اسی طرح سے اولاد یعنی بیٹوں کے ذریعہ سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا اور بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت اور اسی طرح سے جنت کے اندر بہنے والی نہر کا بھی انتظام کرے گا۔ لہذا استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ ایک عظیم کام ہے، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو ایک نعمت کے طور سے پیش کیا ہے۔ ایک ناحیہ اولاد کا یہ نعمت والا ناحیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد کو بطور نعمت بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ناحیہ، قرآن کریم کا دوسرا پہلو اولاد کے تعلق سے فتنے، آزمائش اور بلکہ دشمن تک قرار دیا۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور سورہ تغابن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں، تم میں سے بعض کی اولاد ان کے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کا یہ دونوں اسٹینڈ، قرآن کریم کا یہ دونوں پہلو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ اولاد نعمت ہے اس صورت میں کہ جب اولاد نیک ہو، اولاد متقی اور پرہیزگار بن جائے، اولاد نیک اور صالح ہو، تو اس ناحیے میں وہ نعمت ہے، ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر وہی اولاد بگڑ جائے،
وہی اولاد بد اخلاق ہو جائے, وہی اولاد بد کردار ہو جائے, وہی اولاد بگڑ جائے, تو پھر باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, پھر گھر کے اندر کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر اولاد بگڑ جائے تو باہر کے دشمنوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی الگ سے عذاب مسلط کرنے کی ضرورت ہے اگر اولاد بگڑ جائے تو. لہذا قرآن کریم نے اولاد کو جہاں نعمت قرار دیا ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دشمن تک بیان کیا ہے. اولاد کو نعمت بنانے کے لیے, اولاد کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ماں باپ کو شروع سے محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بچوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے, اولاد کی تربیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے زور دیا ہے, شریعت نے شروع سے لوگوں کو ابھارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتے ہی 7ویں دن اس کے نام کا عقیقہ کیا جائے, اور اسی طرح سے اس کے بالوں کو چھلوایا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے. کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ, ہر اولاد اپنے عقیقے کے بدلے رہن رکھا ہوتا ہے, گروی رکھا ہوتا ہے. جب تک اس بچے کی جانب سے عقیقہ نہ کیا جائے, اس کی جان اس جانور کے بدلے میں بطور رہن اور گروی رکھی ہوتی ہے. لہذا عقیقہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے 7ویں دن. اگر مالی پریشانی کی وجہ سے زیادہ دقت آ جائے تو آدمی اس کے بعد بھی کر سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ انسان جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ کرے. اور عقیقہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُسَمَّى, اس کا اچھا نام رکھا جائے, اس لیے کہ اچھے ناموں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ پڑتا ہے. عبد الکعبہ, عبد النبی, عبد الرسول, اس طرح کے جو شرکیہ نام ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے, اس طرح کے ناموں سے پرہیز کیا جائے. بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلو کرتے ہوئے غلط ناموں کا انتخاب کر دیتے ہیں. عبد الرسول, عبد النبی اور اسی طرح سے غلام نبی اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں, جبکہ اس طرح کے ناموں سے شرک کی بو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کے انتخاب کی تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھے ناموں کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں. حضرت سعید بن مسیب, بہت بڑے تابعی, وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا کا نام جو ہے وہ حسن تھا. میرے دادا کا نام حسن, حسن کے معنی ہوتا ہے رنج و غم, تکلیف. یہ نام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم اپنا نام بدل لو, اپنا نام چینج کر لو, کوئی اچھا نام رکھ لو. ان کے دادا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حسن نے فرمایا کہ یہ باپ دادا کا دیا ہوا نام ہے, ابو اور امی کا انتخاب کردہ نام ہے, اللہ کے نبی سے رہنے دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش میرے دادا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لیتے, اپنے نام کو بدل لیتے, اس لیے کہ میرے دادا کا نام تھا حسن اور اس کا معنی ہے رنج و غم. میرا گھرانہ کبھی بھی رنج و غم سے خالی نہیں رہا, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے میرے گھر میں تکلیف, رنج و غم آ ہی جاتا تھا. لہذا اچھے ناموں کا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے. انسان جب نام رکھے تو اچھے نام کا انتخاب کرے, بہترین ناموں کا انتخاب کرے جس کا معنی اچھا ہو. انبیاء کے ناموں پر نام رکھے, صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھیں, تابعین کے ناموں پہ نام رکھیں, اور اسی طرح سے بہترین ناموں کا انتخاب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ 2 نام محبوب ہیں, نمبر 1 عبداللہ, نمبر 2 عبد الرحمن. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اچھے ناموں کی تعلیم دی ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے, اس لیے کہ اچھے ناموں سے بچوں کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کو بچوں کی شیطان سے حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی شیطان سے حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے شریعت نے شروع سے ہی, ابھی بچے کے پلنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے, ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اسلام نے شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. انسان جب ہم بستر ہوتا ہے اس سے پہلے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ, اور جو اولاد تو دینے والا ہے اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. لہذا ماں باپ کو اپنے بچوں کی شیطان سے حفاظت کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب اندھیرا ہونے لگے, یعنی شام آنے لگے, شام کا وقت ہونے لگے, فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ, تم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر مت جانے دو. فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ, اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر روک کر کے رکھو.
इसलिए कि जब शाम का वक्त होता है, शाम आने लगती है, रात आने लगती है, सूरज गुरूब होने लगता है, तो ये वक्त होता है शैतान के गलियों और कूचों में चक्कर लगाने का। शैतान उस वक्त फैल जाते हैं, और उस समय जब बच्चे गलियों में और कूचों में खेलते हुए मिलते हैं तो शैतान के अखलाक का, शैतान के किरदार का असर बच्चों की जिंदगी में रोनमा होता है। लिहाजा शरीयत ने यह तालीम दी है कि जब शाम होने लगे तो अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर मत जाने दो, बल्कि जब रात हो जाए, बिल्कुल शाम ढल जाए, तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो। आज देखा जाए मगरिब के टाइम से पहले ही यहाँ चिल्ली लेने के लिए बच्चे नंबर लगा के रखते हैं, और हर गली हर कूचे के अंदर बच्चे खेलते हैं। इस्लाम ने जो तालीम दी है बच्चों को शैतान से दूर रखने की, उस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को शैतान और शैतान के वसवसों से दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, इसलिए कि इस्लाम ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, इस्लाम ने इसकी तालीम दी है। इसी तरह से एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर दम किया करते थे। कौन सी दुआ थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन पर यह दुआ पढ़ के दम किया करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ बहुत मुख्तसर है, एक लाइन की दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ करके अपने दोनों नमाज़ों हजरत हसन और हजरत हुसैन पर दम किया करते थे, और ये फरमाया करते थे कि ये दुआ कोई आज नई नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ये दुआ पढ़ करके अपने दोनों बेटों इस्माइल और इसहाक पर दम किया करते थे। लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर इस तरह की दुआएं पढ़ करके दम करें, ताकि बच्चे शैतान और उनके वसवसों से महफूज रहें। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ पढ़ करके बच्चों पर दम करने से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक पर दम किया करते थे, और सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते थे। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दोनों नवासों हजरत हसन और हुसैन पर ये दुआ पढ़ करके दम किया करते थे। इसी तरह से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब बच्चा बोलने लग जाए, बच्चा बोलने की कोशिश करे, तो सबसे पहले उसे कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की तलकीन की जाए, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाया जाए, उसकी लड़खड़ाती हुई जबान से, उसकी मासूम जबान से ये कलिमा अदा कराने की कोशिश की जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला को उस लड़खड़ाती हुई मासूम जबान से ये कलिमा बहुत ज्यादा पसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लज़ी यक़रउल कुरआन व यतताअतु फीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहु अजरान, जो शख्स कुरान करीम की तिलावत करे और कुरान करीम की तिलावत करते समय उसे दिक्कत महसूस हो, उसकी जबान साथ ना दे और उस पर दिक्कत हो, परेशानी हो पढ़ने में, और उसके बाद भी वो कोशिश करे कुरान के पढ़ने में, उसके अल्फाज की अदायगी में कोशिश करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लहु अजरान, ऐसे लोगों के लिए दोहरा अजर है, डबल नेकी है। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तालीम पर, बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था कि आपने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें कहता हूँ, उन बातों को तुम याद कर लो, उनको तुम याद कर लो, अपने ज़हन के अंदर बिठा दो। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को से फरमाया करते थे कि तुम अल्लाह ताला के हुकूक की पासदारी करो, अल्लाह ताला को तुम हमेशा अपने सामने पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अल्लाह ताला के हुकूक की पासदारी करो, अल्लाह ताला को हमेशा अपने सामने पाओगे। वइज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो। वइज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से ही मदद तलब करो। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फरमाया, छोटे बच्चे थे, फरमाया कि जान लो, अगर पूरी उम्मत, पूरी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो सिर्फ उतना नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख रखा है, और अगर पूरी दुनिया मिल करके, पूरी कायनात मिल करके, पूरी उम्मत मिल करके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो उतना ही नफा दे सकती है जितना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिख रखा है। मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों से इतना जामे अंदाज में, इतने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू किया करते थे, उनसे इस तरह की बातें किया करते थे। आज हमारे यहाँ माहौल है बात करने का। पहली बात तो हमारे यहाँ माँ बाप को टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, बच्चों से गुफ्तगू करने का लोगों के पास टाइम नहीं है। और अगर किसी के पास टाइम है पास पड़ोस में, तो लोग इस तरह से मजाक करते हैं बच्चे की माँ को लेकर के, बच्चे के घर वालों को लेकर के, लोग इतना गंदा मजाक करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लोग मजाक करते हैं, इतना घिनौना मजाक करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी की तालीम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ये तालीम दिया करते थे, छोटे छोटे बच्चों को के जहनों में ये बात बिठाया करते थे
کہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتی، پوری دنیا مل کر کے تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اتنا ہی ہوگا. اس طرح کی گفتگو، یہ گفتگو کا لیول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے تئیں. بچوں سے آپ اس لیول کی بات کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں ٹائم نہیں ہے لوگوں کو بات کرنے کا. اسی طرح سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میں پورے برتن میں ہاتھ گھما دیا کرتا تھا، ہر جگہ سے اٹھاتا تھا، اپنے ہاتھ کو تمام برتنوں میں گھمایا کرتا تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے تھے کہ اے بچے، تم اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے لقمہ اٹھاؤ. 3 نصیحتیں. تم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے لقمہ اٹھاؤ. یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس طرح کے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب گلیوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، آپ بساتے خود چل کر کے جاتے وہاں اور ان سے سلام کرتے تھے. بچوں کو سلام کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیں. میرے بھائیو اور دوستو، اگر بچہ نیک ہوا، اولاد اگر نیک اور صالح ہے تو مرنے کے بعد بھی باپ سے رشتہ قائم رہتا ہے. اور اگر بچہ بگڑ جائے، اولاد بگڑ جائے، تو وہی بچہ دنیا کے اندر ہی ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے کہ باہری عذاب کی کوئی ضرورت یا باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیں. اسی طرح سے حضرت ابراہیم بن ادھم بیان کرتے ہیں، بہت بڑے متقی، پرہیزگار اور محدث آدمی. ہمیں اور آپ کو بچوں کی تعلیم پر بھی بہت زیادہ زور دینا چاہیے. بچوں کو کوئی بھی سبق یاد کروانا ہو، کوئی ان کو ٹاسک دینا ہو، کوئی ٹارگٹ دینا ہو، تو آپ اس پر انعام متعین کر سکتے ہیں، ترغیبات، انعام وغیرہ رکھ دیں. ابراہیم بن ادھم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، تم جتنی حدیثیں سن کر آؤ گے، جتنی حدیثیں یاد کر کے آؤ گے، ہر حدیث پر 1 درہم میں تمہیں انعام دوں گا. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں محدثین کے حلقوں کو تلاش کرتا اور محدثین کے حلقوں میں جا کر کے بیٹھا کرتا تھا اور ان کے پاس جا کر کے حدیثیں سنتا اور جتنی حدیثیں یاد کرتا اپنے باپ ابراہیم ادھم کے پاس آتا اور ان سے کہتا کہ والد صاحب میں نے اتنی حدیثیں یاد کی ہیں، اور اتنی حدیثیں سنا کر کے اتنا درہم ان سے لے لیا کرتے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں یہ ٹارگٹ، یہ ٹاسک لگا کر کے دیکھیں، ایک بہترین نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. بچوں کے درمیان انعام رکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح تعلیم سے، تربیت سے اور دعا وغیرہ کو یاد کرنے میں کس قدر تیزی دکھاتے ہیں انعام کے لالچ میں. لہذا محدثین کا، صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اور ان کو انعام دے کر کے حدیثیں یاد کرواتے تھے، پیسہ، درہم اور دوسری چیزیں دے کر کے ان کو تعلیم کی طرف ابھارا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وضربوهم علیہا وهم ابناء 10. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو چاٹے لگاؤ، ان کو تماچے مارو، ان کو تم پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع. اور ان کا بستر الگ کر دو اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں. میرے بھائی اور دوستو، بہت افسوس کے ساتھ، اور میں کئی بار افسوس کروں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری یہ اپنی مسجد، کہیں دوسری اور بڑی مسجدوں کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ شاید 2 ہی لوگ نماز ادا کریں گے، کبھی کبھی 3 ہی لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اتنی بڑی کالونی اور اس قدر مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود ایک مسجد ویران ہونے کی کگار پہ آ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، ایک ہی آدمی نماز پڑھ کے نکل جائے گا. ہم کس منہ سے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دے سکتے؟ ہم کس منہ سے اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز ادا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے پیدا ہونے سے لے کر کے 7 سال تک نماز ہی نہ پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اس سے پہلے مسجد کے اندر لاؤ، ان کا مزاج بناؤ، اور جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کا یہ مزاج بن جانا چاہیے کہ بچے 7 سال کی عمر میں بساتے خود آ جائے مسجد میں نماز ادا کرنے کے. اس سے پہلے تم خود ان کو اپنے ساتھ لا کر کے نماز ادا کراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو حضرت حسن اور حسین کو اپنے پاس رکھتے تھے، مسجد کے اندر لے کر کے جاتے تھے، اور وہ بچپنا رہتا تھا، چھوٹے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو حضرت حسن یا حسین پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے. کیوں؟ اٹھنے کی صورت میں نمازی گر سکتے ہیں. لہذا یہ ماحول تھا مسجد نبوی کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنا رکھا تھا اپنے نمازوں کے درمیان. بساتے خود نماز ادا کرنے جاتے تھے، نمازوں کو لے کر کے جاتے تھے نماز ادا کرانے کے لیے. میرے بھائی اور دوستو، یہاں ہم خود نماز ادا نہیں کرتے ہیں،
بچوں کو کیا لے کر جائیں گے, اپنے خود کے بچوں کو کیا لے کر جائیں گے, اور نمازوں کو, پوتوں کو لے کر کے جانا بہت دور کی بات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بساتے خود نماز ادا کرتے اور نمازوں کو بھی نماز ادا کراتے تھے, ان کو مسجد کے اندر لے کر کے جاتے تھے, اور بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اسی طرح سے رکوع کرتے تھے, اسی طرح کا سجدہ کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر ہندوستان میں, بچے اگر تھوڑا سا اگر شور اور مچا دیں تو کچھ نمازی جو بھاگ جاتے ہیں, فوراً پھٹکار لگائیں گے, اس طرح سے ڈانٹ دیں گے, اور چھوٹے بچوں کو ایسا تانا ماریں گے کہ بچے اگلے دن سے نہیں آئیں گے. تمہارے باپ نماز نہیں پڑھتے, تم آگے نماز ادا کرنے, تمہارے دادا نماز ادا نہیں کرتے, تم آگے نماز ادا کرنے. اس طرح کے تانے باسی لوگ بچوں کو دے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو باپ کا تانا دیتے ہیں لوگ. میرے بھائی اور دوستوں, مسجد نبوی کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, آپ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے باقاعدہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے آتے تھے, عورتیں نماز ادا کرنے کے لیے آتی تھیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, رونے کی آوازیں آتی تھی پیچھے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرت مختصر کر دیا کرتے تھے. یہ ماحول تھا بچوں کو نماز پڑھانے کا, اور یہ ماحول تھا بچوں کو مسجدوں کے اندر لانے کا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے تئیں حساس بنیں, اس لیے کہ بچہ اگر دنیا کے اندر نیک رہا, ہم نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی, تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو فائدہ ملے گا. اور اگر ہم نے اس کی غلط تربیت کر دی, اسلامی تربیت سے ہٹ کر کے کوئی اور تربیت کر دی, وہی بچہ ہمارے اور آپ کے لیے عذاب بن کر کے ثابت ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہی اولاد کو ماں باپ کے لیے جہاں نعمت قرار دیا ہے, وہیں دشمن بھی قرار دیا ہے, کہ تمہارا بچہ تمہارے لیے دشمن ہے, تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہارے لیے آزمائش ہے. میرے بھائی اور دوستو, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اس کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں, نعمتوں والی تربیت کرتے ہیں یا دشمنوں والی تربیت کرتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بار الہ ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما.